ہمیں جو بات یاد رکھنی چاہیے، جس کی وجہ سے میں نے یہ بات آج اس موضوع پر کچھ گفتگو کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم وہاں سے دور رہتے ہیں، لیکن ہم ایک پوری عالمی امت کا حصہ ہیں۔ ہمیں اپنی عالمی برادری سے بھی پوری طرح جڑا رہنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی کمی ہو گئی ہے، بہت بڑی کمی ہو گئی ہے کہ ہم کٹ گئے ہیں وہاں سے۔ عام لوگوں پر اس کی ذمہ داری زیادہ نہیں ہے، یہ ذمہ داری تو ان لوگوں پر ہے جو عام لوگوں کی توجہ کو کسی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ یہی ملک تھا ہمارا جہاں کے مسلمان پوری طرح جڑے ہوئے تھے عالم اسلام سے، اور جب ترکی میں خلافت کے نظام کو ختم کیا گیا تو سب سے زیادہ اس کا اثر یہاں کے مسلمانوں پر پڑا، اور انہوں نے بہت بھرپور کوشش کی، زبردست تحریک چلائی کہ وہ خلافت کے نظام بحال ہو۔ پھر اس جنگ میں جو بلقان کی جنگ کہلاتی ہے، وہاں کے مجاہدین کے لیے، ان کے زخمیوں کے علاج کے لیے اور ان کی ہر طرح کی امداد کے لیے ہمارے ملک کے ایمان والوں نے دل کھول کر مالی تعاون پیش کیا اور وہ بھجوایا وہاں۔ ایک رشتہ جڑا ہوا تھا ہمارا، لیکن شیطانی طاقتوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ، ہوشیاری اور عیاری کے ساتھ امت کو الگ الگ چھوٹے چھوٹے خطوں میں بانٹ دیا، اور ہر علاقے کے اہل اسلام کو وہاں کے مقامی مسائل میں الجھا دیا۔ بلا شبہ مقامی مسائل بھی توجہ کے لائق ہیں، لیکن ہمیں اپنی عالمی برادری سے بھی جڑا رہنا ہے۔ میں اللہ سے اس بات کی توفیق مانگتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ملک کے اہل اسلام بھی اس مسئلے کی طرف متوجہ ہوں، اس مسئلے کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش میں اللہ میرا بھی اور آپ سب کا بھی حصہ لگا دے۔ کیا میں آپ لوگوں سے یہ امید کروں، خلاف توقع آج جو خانقاہ کی مجلس میں اس موضوع پر میں نے گفتگو کی ہے، آپ اس کی اہمیت کو خدا کرے محسوس کریں۔ آپ کی خواتین، آپ کے گھروں کی مستورات، آپ کی بچیاں، آپ کے بچے، اب آپ ان کے سامنے بیت المقدس کی خبروں کو لائیے، ان کے تذکرے کیجئے۔ ہم کٹ گئے ہیں اپنی عالمی برادری سے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک ایسی موقع پر جہاں جمعے کی نماز میں بہترین قائدین، اور میں کیا الفاظ بولوں، اعلیٰ ترین صف اول کے لوگ موجود تھے، لیکن انہوں نے جمعے کی نماز میں خطبہ دینے اور امامت کے لیے مجھے چنا۔
میں بہت اس طرح کہتا رہا کہ یہ بالکل میرا منصب نہیں ہے. بیت المقدس کے محافظین جہاں موجود ہوں، وہاں ایک ہندی نژاد، ایک عجمی وہاں جمعے کی امامت کرے، یہ کسی طرح جائز نہیں ہے. مگر ان لوگوں نے کہا کہ کچھ نہیں، ہم سنیں گے، صرف آپ ہی کا آج خطبہ ہوگا. تو پھر میں نے اصرار کیا کہ ایک شرط پر میں جمعے کا خطبہ دوں گا کہ نماز آپ پڑھائیں. آپ مسلسل اس سلسلے میں فکر مند رہیے. آپ میں جو علماء اور کچھ خواص ہوں، اپنے علاقے کے اعتبار سے مجھ سے رابطہ قائم کریں، تاکہ میں ہر علاقے کے اندر ایک شعور، ایک آگاہی، ایک بیداری اس سلسلے میں ایک حساسیت پیدا کر سکوں. کچھ ہمارا بھی تو حصہ ہو. اللہ کرے کہ ہم سب ایک بار کم از کم وہاں حاضر بھی ہو سکے. اللہ ایک بار پہنچا دے. ہمارے ملک کے ایک عظیم رہنما مولانا محمد علی جوہر کا یہ نصیب ہے کہ وہ بیت المقدس کے دروازے میں دفن ہے، وہیں ان کی قبر ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دل کو میں آگ لگی ہوئی تھی، آگ. اور پوری امت کی اجتماعیت، پوری امت کی نشأت ثانیہ، اس کے لیے وہ تڑپتے تھے. بڑی قربانیاں دیں، بہت محنت کی، بہت جد و جہد کی. بالآخر اللہ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا. تو ہمارا ایک نمائندہ وہاں موجود ہے، اور اس شہر میں دنیا کے ہر ملک، ہر قوم کے مسلم خاندان وہاں بسے ہوئے ہیں. ہمارے ملک سے جا کر وہاں بس جانے والے خاندان بھی آج تک وہاں آباد ہیں. مگر یاد رکھیں، کون قبول ہوگا ان سب کاموں کے لیے؟ کیا ان تمام گناہوں کے ساتھ لت پت ہم رہیں اور پھر ہم کو اللہ اس مقدس مشن کے لیے قبول فرما لے؟ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ سچے دل سے ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالیں، ہم تقوی والے بنیں، ہم شریعت کی پابندی کرنے والے بنیں، ہم مال کا صحیح خرچ کرنے والے بنیں، ہم وقت کا صحیح استعمال کرنے والے بنیں، ہم اچھی تعلیم لینے والے اور بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینے والے بنیں. ایک بیداری، ایک امنگ، ایک حوصلہ، ایک عزم، غیرت، ایک حمیت ہمارے اندر پیدا. دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمناؤں کو قبول فرما لے اور ہمیں اس مشن میں ہمارا حصہ لگ جائے کہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے. کیونکہ یہ تازہ یقین لے کر میں واپس آیا ہوں. یہ یقین پہلے بھی میرے اندر تھا، لیکن درمیان میں ظہور کا شکار ہوا. میں اس موضوع پر لکھ بھی چکا ہوں، بول بھی چکا ہوں، لیکن میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. لیکن ایک سبق بھولا بسرا شاید وہ تازہ ہوا اس سفر میں، وہ یہ کہ پوری دنیا میں امن و انصاف کے قیام کی کوششیں تب کامیاب ہوں گی جب پہلے وہاں امن و انصاف کے قیام کی کوششیں کامیاب ہو جائیں.
وہاں اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، بچے اور بچیاں گلاب کی طرح حسین نرم و نازک پھول، اور وہ کس طرح جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کوئی ذرہ ہم کو بھی اس عزم و حوصلے کا، اس بہادری کا، اس وفا کا، اس جرأت اور بے باکی کا، شوق شہادت کا کوئی ذرہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔